نحمده ونصلي على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لها من دون الله كاشفا صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو بھائیو، اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ کے بغیر، اللہ کے امر کے بغیر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی ہے۔ دوائی بھی اثر کرتی ہے تو اللہ کے امر سے دوائی اثر کرتی ہے۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ پاک نے اس مرض کا، اس مریض کی بیماری کا علاج بھی رکھا ہے۔ آیت کریمہ لیس لہا من دون اللہ کاشفا، فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو کوئی شفا نہیں دیتا ہے، میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں، نہ ہی اللہ کے امر کے بغیر کوئی کسی کو نفع دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی کسی کو نقصان دے سکتا ہے۔ ہر ایک چیز کا ایک مقرر وقت ہے، انسان کی زندگی، انسان کی موت، انسان کی خوشحالی، انسان کی صحت، انسان کی بیماری، ہر ایک اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ اللہ کے امر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، جو اللہ پاک نے اپنے کلام میں طاقت رکھی ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں وہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ کا کلام سراسر نصیحت ہے، سراسر ہدایت ہے۔ اسی کے اندر شفا بھی ہے، اسی کے اندر نصیحت بھی ہے، اسی کے اندر اللہ پاک نے انسان کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کے گزارنے کا طریقہ، عبادات اللہ پاک نے اپنے کلام کے اندر جو ارشادات فرمائے ہیں کہ عبادت کس طرح کرنی ہے، وہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا ہے۔ کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کیسے کرنی ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا ہے۔ اور کسی کو دعا دینی ہے، کوئی مریض بیمار ہے اس کے پاس جائیں، اس کی عیادت کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، یہ بھی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو اسی طرح یہ قرآن جو ہے یہ مومنین کے لیے شفا ہے۔ تو اس قرآن سے نفع اٹھانے والے مومنین ہیں، مومنین کو ہی شفا ملتی ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے، دکھ آئے، غم آئے، تو انسان فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جب کوئی مسئلہ آتا تھا، پریشانی آتی تھی، کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی بیماری آتی تھی، تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگتے تھے، اللہ پاک ان کے مسائل حل فرما دیتے تھے۔ تو اسی طرح اگر ہمارا بھی یہ ایمان و یقین ہو کہ اللہ کے امر کے بغیر دنیا کی کوئی چیز نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، اور جو مسنون اعمال ہیں ان کے اپنی زندگیوں میں ان مسنون اعمال کو لائیں، صبح شام مسنون اعمال کریں، تو دیکھو گھروں کے اندر کیسا سکون آتا ہے، چین آتا ہے۔ جب ہماری زندگیوں میں مسنون اعمال ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہماری زندگیوں میں آئیں گے، تو ہر قسم کی دکھ، غم، پریشانیوں سے، مصائب سے، مشکلات سے محفوظ رہیں گے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ہر قسم کی دکھ، غم، پریشانیاں، آفات، مصائب اور مصیبتیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے گھروں کے اندر غیروں کو طریقوں کو ترجیح دی ہے، غیروں کے طریقے ہماری زندگیوں میں آ چکے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتیں ہمارے گھروں سے چھوٹ چکی ہیں، جس کی وجہ سے آج مصائب، مشکلات اور پریشانیاں ہیں۔ اس لیے دوستو، اگر گھروں کے اندر سکون چاہیے، چین چاہیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔